بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان جماعت نہم کی کتاب کا باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ ہم اس سلسلے میں آج کا یہ ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے۔ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو ریاست تھی اس کو جو ابتدائی مسائل تھے وہ کیا کیا تھے۔ ہم نے ذکر کیا ریڈ کلف ایوارڈ کا اور مہاجرین کی آباد کاری۔ اب اس کے بعد جو ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تھی انتظامی مشکلات۔ قیام پاکستان کے وقت کراچی کو پاکستان کا دارالخلافہ بنایا گیا تھا۔ مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئیں مگر گنجائش کم تھی، اس لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی دفاتر قائم کیے گئے، حتیٰ کہ وزیر بھی بنیادی دفتری سہولتوں سے محروم تھے۔ نظم و نسق کا یہ ڈھانچہ اس لیے تباہ حال تھا کہ ماہر اور تجربہ کار عملہ موجود نہیں تھا۔ سول سروس کے کل 81 مسلمان افسر پاکستان کے حصے میں آئے تھے، جن میں سے زیادہ تر کو اعلیٰ عہدوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ مرکزی حکومت کا ریکارڈ اور ساز و سامان اس لیے بھی کراچی نہیں پہنچ سکا کہ ہندوؤں اور سکھ فسادیوں نے ریل کی وہ پٹریاں ہی اکھاڑ دیں جن پہ چل کر ریل گاڑی نے پاکستان پہنچنا تھا۔ بھارتی فضائی کمپنیوں نے مسلمانوں کو جہاز کرائے پہ دینے سے انکار کر دیا، اور جو سرکاری ملازمین کسی طرح پاکستان پہنچ چکے تھے ان کے لیے رہائش کا کوئی بندوبست نہیں تھا، مگر ان لوگوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری اور اپنی تمام تر انتظامی صلاحیتیں قوم کے لیے وقف کر دیں اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پہ کھڑا کیا۔ انتظامی مشکلات کے بعد معاشی مشکلات۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی معاشی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت پاکستان کے زیادہ تر علاقے پسماندہ تھے، نقل و حمل اور مواصلات کی سہولتیں ناکافی تھیں۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے جان بوجھ کر مسلم آبادی والے علاقوں کو پسماندہ رکھا تھا۔ یہاں سے وہ اپنی فوج کے لیے جوان تو بھرتی کر کے لے جاتے تھے، مگر یہاں کارخانے اور ملیں لگانے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس بدنیتی کا اندازہ ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی 75% پٹسن مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی تھی، مگر پٹسن کے سارے کارخانے مغربی بنگال میں تھے اور ان پہ مکمل کنٹرول ہندوؤں کا تھا۔ تقسیم کے وقت متحدہ ہندوستان میں کپڑے کے 394 کارخانے تھے، مگر پاکستان کے حصے میں صرف 14 کارخانے آئے۔ بینکوں کی کل شاخیں 487 تھیں، مگر پاکستان کے حصے میں 69 شاخیں آئیں، اور ان کا بھی سارا سرمایہ ہندو اپنے ساتھ لے گئے۔ دراصل کانگریس کی یہ سازش تھی کہ جب پاکستان اقتصادی طور پہ تباہ ہو جائے گا تو یہ ملک چل نہیں سکے گا۔ بھارتی حکمرانوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان اثاثوں کی مناسب تقسیم پہ بھی بہت زیادہ ناانصافی سے کام لیا۔ وہ ہیلوں بہانوں سے پاکستان کو اس کا حصہ دینے سے گریز کرتے رہے۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ اپنایا اور پاکستان کے حصے کے اثاثے روک لیے۔ معاشی مشکلات کے بعد فوجی اثاثوں کی تقسیم۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کی تقسیم میں بھی انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ حکومت برطانیہ نے یہ طے کیا تھا کہ 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق بھارت اور پاکستان میں تمام فوجی اثاثے 64% اور 36% کے تناسب سے تقسیم کر دیے جائیں گے۔ متحدہ بھارت میں 16 اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں کام کر رہی تھیں، اور ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا ہو۔ بھارتی حکومت اسلحہ بنانے والی فیکٹری تو کیا، اس کی مشینری کا کوئی پرزہ بھی پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔
کافی تکرار کے بعد یہ طے پایا کہ اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین دے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں قائم کر سکیں۔ عام طور پہ فوجی اثاثوں کی تقسیم کا جو فارمولہ بنایا گیا، حکومت ہند نے اسے بھی مسترد کر دیا، جس سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے اور یوں پاکستان کو اپنے جائز حصے سے محروم کر دیا گیا۔ اس کے بعد زرعی مشکلات۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے جہاں نہری آبپاشی کے بغیر زراعت ممکن نہیں۔ تقسیم ہند کے وقت دریاؤں اور نہروں پر اہم ہیڈ ورکس بھارت کو دے دیے گئے، جس کے نتیجے میں ہماری نہروں کا کنٹرول بھارت کے پاس چلا گیا۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت نے فیروز پور اور مادھو پور یعنی دریائے ستلج اور دریائے راوی کے ہیڈ ورک سے پاکستان کو پانی کی فراہمی اپریل 1948 میں روک دی، اور اس کا مقصد پاکستان کے زرعی علاقوں کو بنجر کرنا تھا اور پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنا تھا۔ چنانچہ سندھ طاس معاہدہ 1960 کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل ہوا۔ 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کو اور دوسرے 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو مل گئے۔ سیاسی مشکلات۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی سیاسی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت کئی آزاد شاہی ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، جن میں مناوادر، دیر، سوات اور جوناگڑھ شامل تھیں۔ بھارت کو ان ریاستوں کا الحاق پسند نہیں آیا اور اس نے جوناگڑھ پر 9 نومبر 1947 کو قبضہ کر لیا۔ اس طرح ریاست کشمیر پہ بھی بھارت نے 1947 کے آخر میں قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد قائد اعظم کی وفات پر جب قوم غم سے نڈھال تھی، بھارت نے 17 ستمبر 1948 کو حیدرآباد دکن پہ بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح قدم قدم پہ بھارت نے پاکستان کے استحکام کے خلاف مسلسل کام کیا۔ کشمیری عوام پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے تھے اور اسی گوم و گو کی کیفیت میں ریاست میں تحریک آزادی نے زور پکڑا اور آزاد کشمیر کا علاقہ پاکستان میں شامل ہو گیا۔ یہ تو تھیں وہ سب کی سب ابتدائی مشکلات جن کا سامنا پاکستان کو تقسیم کے فوراً بعد کرنا پڑا، لیکن یہ ہمارے اس وقت کے لوگوں کا جذبہ اور ہمت تھی جنہوں نے ان تمام مشکلات کے جو پلسرات تھے انہیں عبور کر لیا، اور اس کے نتیجے میں ہم ابھی تک آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اگلے پوائنٹس پہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔